دیکھا یہ آج کی بات نہیں ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں، جب مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا اس وقت میں بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے کچھ شرطیں رکھی تھی اس وقت بھی ان کے ساتھ، جس میں ہم نے کہا تھا ہمیں پاور پروجیکٹ واپس چاہیے، جس میں ہم نے کہا تھا ٹٹو گراؤنڈ، اننت ناگ ہائی گراؤنڈ، کارگل کا کربتم خالی کر کے دیجیے، اس کے بعد میں سرکار بناؤں گی، اور بھی کچھ شرطیں رکھی تھی. یہی لوگ جو آج پارٹی میں اتھل پتھل مچاتے ہیں یہی ناگپور چلے گئے اور وہاں انہوں نے بولا محبوبہ مفتی کو آپ چھوڑ دو، ہم آپ کے ساتھ الگ سے پی ڈی پی توڑ کے سرکار بنانے کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت انہوں نے میری جو پوزیشن تھی اس کو کمپرومائز کیا، اس کو کمزور کیا، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ بی جے پی جو اس بات کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ ہم پہلے کچھ شرطیں مانیں گے اس کے بعد سرکار بنائیں گے، وہ چھوٹ گئی. تو اس لیے جی کل تک تو آپ کی پارٹی بی جے پی کے ساتھ تھی. کل تک آپ نے یہی کہا تھا کہ مودی جی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کر سکتا ہے، اسی کے پاس وہ ایبلٹی ہے. تو ابھی اچانک مودی جی کے پاس جو ان کے پاس مینڈیٹ تھا انہوں نے اس کو ضائع کیا. جس طرح وہ بار بار کہتے تھے واجپئی کے نقش قدم پہ چل کے جموں کشمیر کے مسئلے کا سمادھان کروں گا، پاکستان کے ساتھ رشتے سدھاروں گا، بدقسمتی یہ ہو گئی کہ مودی جی نے اپنے مینڈیٹ کو بالکل ضائع کیا، پورے ملک میں بھی ضائع کیا، اور جموں کشمیر کے حوالے سے بھی وہ پالیسی نہیں اپنائی جو واجپئی نے اپنائی، جس کی وجہ سے جموں کشمیر کے حالات اور بگڑ گئے. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھی، چاہے کلگام میں چاہے دوسری جگہوں میں جہاں بھی پولیس کی ایس پی اوز کی جموں کشمیر بینک کے لوگ جہاں مارے گئے میں وہاں برابر جاتی رہی. ایسا نہیں کہ میں نہیں جاتی رہی، ویسے وزیر اعلیٰ میں وہاں چلی گئی. اب چونکہ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ستا رہے تھے، ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس کی عزت کا معاملہ تھا، تو اس لیے میں نے کہا میرے جانے سے ایک میسج چلا جاتا ہے پوری سرکار کو کہ اگر ہمیں ملیٹنٹس کے ساتھ لڑنا ہے تو ملیٹنٹ کی فیملیز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. آج آپ نے بڑی بات کیا پھر سے وہاں جائیں گے؟ اس کے بغیر کوئی ایسا نہیں آیا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا، پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا، جموں کشمیر میں علیحدگی کی پسندوں کے ساتھ بات کرنا، جیسے کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بلا شرط و شروط بات کے لیے تیار تھے، مگر جب تک آپ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تب تک یہاں ماحول نہیں بنے گا بات چیت. جسٹ بی جے پی جو آپ کو زہر کا پیالہ پینا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے آج شاید وہ نتیجہ ہے؟ آپ نے کہا کوڑا نکل گیا، نو ڈاؤٹ، لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی کافی جس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا بی جے پی کے ساتھ جانے کا، اس وقت مفتی صاحب جانتے تھے اس سے ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے، مگر جموں کشمیر کی بلا کے لیے، جموں کشمیر کے پولیٹیکل پروسیس کے لیے جو واجپئی جی نے شروع کیا تھا اس کو آگے چلانے کے لیے ہم نے یہ اس وقت اتنا بڑا رسک لیا، اتنا بڑا جوخم لیا.